الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بڑی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی. اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور اس میں 11ویں شریف کے حوالے سے ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے. 11ویں شریف کا ختم بعض اہل محبت ایسے ہیں کہ جو ہر مہینے دلاتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو وہ 11ویں کا ختم کرتے ہیں. اور جو بڑی 11ویں ہے وہ یہی ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے جس میں اصل وصال ہوا تھا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. عجیب نسبتیں ہوتی ہیں. میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ ان جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو جو مقام اور مرتبے اور شانیں اور عظمتیں اور رفعتیں عطا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ ویسے ہی نہیں عطا ہو جاتی. اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی محنت، بہت بڑی ریاضت اور اللہ کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے، جس بنا پر اللہ کے انعامات ان پر ہوتے ہیں. عجیب سوچیں ہوتی ہیں. عام طور پر کوئی بھی نیک شخصیت ہوں تو ان کا جو یوم وصال ہوتا ہے اس کی مناسبت سے کہا جاتا ہے. جس طرح ان کے بارے میں بھی مشہور ہے، حضور غوث پاک کے حوالے سے مشہور ہے کہ 11 کو ان کا وصال ہوا تھا، اس لیے 11 کو ان کا یوم وصال منایا جاتا ہے. یہ ہمارے بڑے حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ 18-19 ربیع الثانی ایک ہفتے بعد تقریباً وہ بھی آ رہی تھی. تو یہ ان کے جو یوم وصال ہوتے ہیں اس یوم کی، اس دن کی مناسبت سے اس تاریخ کو اہتمام کیا جاتا ہے اور وہ تاریخ مشہور ہوتی ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے بھی یہ بات بہت مشہور ہے جو 11ویں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہی میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی سوچیں کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 تاریخ کو ان کا وصال ہوا تھا تو اس لیے 11ویں ان کے نام سے منسوب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے اور کہاں ان کی سوچ ہے. دیکھیے آپ، وہی بات ہے کہ وہ جو عظمتیں ملتی ہیں وہ کسی وجہ سے ملتی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ختم کروایا کرتے تھے خود. اور 11 تاریخ کو کیوں کروایا کرتے تھے؟ اس لیے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات 11 تھیں، 11 حضور کی بیویاں تھیں، ہر بیوی کے لیے ایصال ثواب کا ختم 1 مہینے میں کروایا کرتے تھے، تو 11 مہینوں میں وہ 11 ختم کروایا کرتے تھے، اس لیے ان کو 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے، اصل یہ وجہ ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے اور کہاں ان کا ذوق پہنچتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ویسے ہی مرتبے نہیں مل جاتے، کچھ اندر ہوتا ہے، کہیں ان کی سوچ پہنچی ہوتی ہے، کوئی ان کی کیفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ان پر یہ خاص انعامات فرماتا ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ہر ایک تو ولی نہیں ہوتا نا، ہمارے ہاں تو جو بھی کپڑے شپڑے اتار کے بیٹھ جائے تو ہم ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کو۔ ولی کی جو تعریف اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے بھی ہوں اور تقوی والے بھی ہوں، تو وہ ساری میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال صحیح جو ولی ہوتا ہے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، اب اللہ کا دوست ہونا بھی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں اور بندہ کہاں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کا دوست ہو؟ لیکن وہی بات ہے کہ اگر ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے تو سامنے ایک غلام بھی ہے، اب غلام کی تو یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ بادشاہ کے ساتھ جا کے تخت پر بیٹھ جائے، لیکن اگر بادشاہ اس کو کہے کہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو تو وہ بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو ایسی ذات ہے نا کہ ہم تو اس کے ولی بننے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ جب کسی کا خلوص دیکھتا ہے، جب کسی کا پیار دیکھتا ہے، جب کسی کی لگن دیکھتا ہے، کسی کی جدوجہد دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ تعلق کسی کا دیکھتا ہے تو وہ خود اس کو ولی قرار دے دیتا ہے۔ اب اللہ پاک جب دوست بنا لیتا ہے تو پھر آگے پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں، کوئی جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں اشعث، جن کے چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، اغبر، مٹی دھول چہروں پر بھی پڑی ہوتی ہے، بالوں میں بھی پڑی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا دے تو ان کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ان کو واپس کر دیتا ہے، مدفوع دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے اپنے آپ سے۔ لیکن یہ تو ان کا ظاہری ایک روپ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے لوگ جن کو لوگ دھتکار دیتے ہیں، اپنے دروازوں سے واپس کر دیتے ہیں، ان کے چہرے دیکھ کے، ان کے غبار آلود بال دیکھ کے، ایسے لوگوں کا اللہ کے ساتھ وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، اور ایسا ان کا تعلق ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اتنے قرب پر فائز ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے میں یہ قسم اٹھا دے کہ میرا اللہ ایسے کرے گا تو اللہ پاک ہر حال میں ان کی لاج رکھتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس بندے نے قسم اٹھائی ہوتی ہے۔ تو یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور کچھ حضور غوث پاک جیسے ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک نے بہت انعامات سے نوازا ہے۔ اور میں آپ کو پچھلے جمعے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ خود اپنی اس کامیابی کو، یعنی ان کی کرامات اپنی جگہ، لیکن وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سارے جو مقام اور مرتبے جو مجھ کو ملے ہیں، یہ جو اللہ پاک نے مجھ کو علم عطا فرمایا اس کی وجہ سے مجھے ملے ہیں۔ یعنی علم کی اہمیت بھی آپ دیکھیے، ان کا شعر ہے درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا، ایسا علم حاصل کیا، اور اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت کا کتب بنا دیا۔ وَنِلْتُ السَّادَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور تمام مالکوں کا جو مالک ہے، یعنی احکم الحاکمین اللہ رب العالمین شہنشاہ، مالکوں کا جو مالک ہے اس سے مجھے سعادت عطا ہو گئی ہے، خوشبختی عطا ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہر جگہ بیٹے سبحان اللہ نہیں کہتے، کوئی بات ہوتی ہے سبحان اللہ کہنے کی،
تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ظاہر اللہ پاک نے مقام ایسا دیا تھا، مرتبہ ایسا دیا تھا، قصیدہ غوثیہ ان کا بڑا مشہور ہے اور بہت سارے قصائد ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علم بھی ایک تو علم نہیں ہوتا، علم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ دنیاوی علوم میں دیکھ لیں بہت ساری قسمیں ہیں، اسی طرح جو دینی علوم ہیں ان میں بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں صرف آتی ہے، نحو آتی ہے، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، فلسفہ، یہ بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے فنون ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. اور آج کل تو مدرسوں میں سارے ہی ایک جگہ پڑھا دیے جاتے ہیں. پہلے زمانوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا، مدرسے نہیں ہوتے تھے. پہلے زمانوں میں کوئی ایک عالم ہوتا تھا جو کسی ایک فن کا ماہر ہوتا تھا، تو اس سے پڑھنے کے لیے لوگ پھر صرف وہ فن پڑھنے کے لیے لوگ سفر کر کے دور دراز جایا کرتے تھے. بڑے حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سارے علوم اسی طرح پڑھے ہیں. ایک ایک آدمی کے پیچھے کہاں کہاں ان کو جانا پڑا صرف ایک فن کو سیکھنے کے لیے. اور صحیح طریقے سے اگر انسان کو کوئی فن یا علم حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ابھی تقابل ادیان کے حوالے سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ان کے علم کا. نظریات سے اختلاف ہمارا بھی ہو سکتا ہے، ان کے نظریات سے 100 نظریات ایسے ہو سکتے ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہو، لیکن جو اسپیشلٹی ہے ان کی تقابل ادیان، مختلف دینوں کا موازنہ اور تقابل، اس میں تو کوئی ان کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اگر نہیں کوئی مانتا تو غلط کر رہا ہے وہ، اس میں کوئی ان کا آسانی نہیں ہے اس وقت. باقی نظریات 100 نظریات میں مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو ایک مخصوص فن ہے اس کے حوالے سے بھی آدمی انکار کر دے. یہ ممکن نہیں ہے بات. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک فن ہے تقابل ادیان، اور اس میں مہارت کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں. تو جو سارے علوم و فنون میں ایسی مہارت حاصل کر لی اس کا مقام اور مرتبہ پھر کیا ہوگا. یہ حضور غوث پاک ایسی ہی شخصیت ہے. ان کو سارے علوم، جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، ان سب میں مہارت تامہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں عجیب انقلاب آتا ہے، وہ بھی اللہ کے قرب کی وجہ سے ہی آتا ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علامہ مولانا خاتم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے ان چیزوں کے حوالے سے. میں اس دن سوچ رہا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ کتنی مماثلت ہے ان میں اس چیز کے حوالے سے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے علم تو بہت حاصل کیا تھا، بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا، لیکن یہ تقریر نہیں کر سکتے تھے. تقریر اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ الگ الگ فن ہے نا، علم میں بھی بہت سارے فن ہیں. تقریر کرنا ایک الگ فن ہے. اب جس طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ فن کمال کا عطا فرمایا. وہی بات ہے کہ کوئی انکار کرے نہ مانے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ممکن نہیں ہے انکار کرنا. جو حقیقت ہوتی ہے وہ تو حقیقت ہوتی ہے. اب یعنی تقریر کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا جس طرح وہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے فن ہوتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم تو بہت حاصل کر لیا تھا لیکن میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کرتا بھی تھا تو ایک 2 یا 3 آدمی ہوتے تھے، اس کے علاوہ کوئی، اور 2-3 آدمیوں میں بھی تقریر کرنی مجھے مشکل لگتی تھی جب سامنے 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھ کو زیارت ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے مجھے فرمایا کہ عبد القادر واعظ کیا کرو، لوگوں کو تبلیغ کیا کرو، تمہارے واعظ کی لوگوں کو ضرورت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے سے عرض کر دی کہ حضور میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن تقریر ہوتی نہیں ہے مجھ سے، میں واعظ کر نہیں سکتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ ادھر قریب آ میرے. تو میں حضور کے قریب گیا. حضور نے فرمایا کہ اپنا منہ کھول. تو میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دفعہ میرے منہ میں تھتکارا، یعنی اپنا لعاب دہن ڈالا. پھر حضور تشریف لے گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے. ان کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ منہ کھول اپنا. میں نے پھر دوبارہ اپنا منہ کھولا تو انہوں نے 6 دفعہ میرے منہ میں تھتکارا. تو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 7 مرتبہ تھتکارا تھا میرے منہ میں.
فرمایا کہ حضور کی برابری تو میں نہیں کر سکتا تھا نا، میں ان سے چھوٹا ہوں، 7 دفعہ انہوں نے تھتکارا ہے تو وہ ان کی شان ہے، میں ان سے کم ہی تھتکار سکتا ہوں، 6 دفعہ ہی تھتکار سکتا ہوں. تو 6 دفعہ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو میں نے بولنا شروع کیا، یعنی وہ آدمی جو فرماتے ہیں کہ 2-3 لوگوں میں بھی میں نہیں بول سکتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب مجھے اللہ پاک نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور انہی کی وجہ سے ظاہر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم، علم کا جو دروازہ، حضور علم کا شہر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شہر کا دروازہ باب العلم نے جب تھتکارا ہو منہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے پورا، انہوں نے تھتکارا ہو، تو پھر اللہ پاک نے وہ صلاحیت تو پیدا کرنی تھی ان کی زبان میں. فرماتے ہیں کہ وہی آدمی، میں وہی شخص جو 3 آدمیوں میں نہیں بول سکتا تھا، پھر اللہ پاک نے مجھ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے ایک ایک درس میں 70,000 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے اور میری تقریر سنا کرتے تھے، اور کئی اس میں ایسے موجود ہوتے تھے حال والے کہ جو میرا درس سن کے اس دنیا سے ہی رخصت ہو جایا کرتے تھے، ایسا ان پر اثر ہو جاتا تھا میرے واعظ کا. تو یہ ایسا ہوتا ہے جب ان بلندیوں پر وہ پہنچے تو پھر وہ وہی جو ان کے اشعار ہیں مشہور 2-3 میں نے لکھے ہیں، وہ وہی بات ہے کہ بلندی کو جب پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ظاہر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، کچھ نہیں ظاہر کرتے، اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اصل میں بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا انعام ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر جو انعام کیا ہو، جو نعمت کی ہو، اس کو بیان کیا کرو تاکہ اللہ کا چرچا ہو، اللہ کا ذکر اور زیادہ بلند ہو. تو وہ بنیادی طور پر بیان کرنا بھی ان کا اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نام کی رفعت کے لیے ہوتا ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو وہ جب اس مقام کو پہنچ گئے تو پھر انہوں نے جو قصیدہ لکھا تھا اس میں ان کا ایک شعر ہے، اس شان کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب. فرماتے ہیں کہ افلت شموس الاولین، مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے ہیں ان سب کے سورج غروب ہو گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. وشمسنا ابدا، اور ہمارا سورج ہمیشہ رہے گا. وشمسنا ابدا علی افق العلا، بلندیوں کا جو افق ہے اس پر ہمیشہ کے لیے ہمارا نور چمکتا رہے گا، ہمارا علم چمکتا رہے گا، اور ہمارا سورج چمکتا رہے گا. لا تغربو، کبھی بھی غروب نہیں ہوگا، کبھی بھی زائل نہیں ہوگا. یعنی یہ جو مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بولانی علی الاکتاب جمان، بولانی علی الاکتاب جمان، پہلے وہ اپنے آپ کو قرار دے چکے ہیں کہ علم کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے کتب بنایا. اب مزید جب اللہ پاک نے رفعت عطا فرمائی تو پھر اگلے شعر میں کیا فرماتے ہیں، پہلے تو کتب قرار دیا اپنے آپ کو علم کی وجہ سے، اور پھر جب اللہ پاک نے مزید رفعتیں عطا فرمائی تو پھر کیا شعر کہا انہوں نے. فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَكْتَابِ جَمْعًا، جتنے بھی کتب ہیں ان سب پر اللہ پاک نے مجھ کو فوقیت عطا فرما دی ہے، مجھ کو ان سب سے بڑا بنا دیا ہے. فَحُکْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اور اللہ پاک نے مجھ کو ایسا مقام عطا فرما دیا ہے کہ میرا جو بھی حکم ہوگا وہ ہر حال میں نافذ ہو کر رہے گا، جو بھی میں کہوں گا اللہ پاک وہ ہر حال میں پورا کرے گا. یہ جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو بعض لوگ اس کو نیگیٹو یا منفی انداز میں لے لیتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ ان کا مجبور ہے کہ جیسے وہ کہیں گے اللہ پاک کرے گا. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے ساتھ اللہ کا جو تعلق ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے. ولی کیا نبی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے نہیں سنا ہوا کہ پوری زندگی وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ساری زندگی ان کی دعاؤں میں گزر گئی تھی. حضرت ابراہیم نبی، اور ایسے نبی کے خلیل اللہ کے مقام پر، اللہ کے خلیل، اتنا بڑا مقام ان کا، لیکن اللہ نہ چاہے اگر تو نبیوں کی نہیں سنتا. اس لیے یہ کبھی مت سمجھیں کہ اللہ مجبور ہوتا ہے کسی کے سامنے، ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف راز و نیاز کا تعلق ہے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ،
کہ اللہ رب العالمین ان کی لاج رکھتا ہے، جو انہوں نے عبادات کی ہوتی ہیں، جو انہوں نے زہد اور تقوی میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ان کو خود یہ مراتب عطا فرماتا ہے کہ وہ جس طرح کہہ دیتے ہیں اللہ پاک اس طرح کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک مجبور ہو جاتا ہے کسی کے سامنے کہ جو کچھ وہ کہے گا بندہ تو اللہ پاک مجبور ہے کہ وہ ایسا کرے گا، مجبور نہیں ہوتا، اپنے کرم سے اللہ پاک ویسا فرما دیتا ہے۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَكْتَابِ جَمْعًا، اللہ پاک نے مجھے جتنے بھی کتب ہیں ان سب سے بڑا بنا دیا۔ فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، اور اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ایسی سلطنت اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی میں کوئی حکم کر دوں گا وہ ہر حال میں نافذ ہو کے رہے گا۔ پھر وہ علم والی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یہ بھی وہی حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو پھر وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بظاہر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت میری جو بصارت ہے اس سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بصارت سے کیا چیز پوشیدہ ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہماری آنکھوں کے جو اشارے ہیں ان کو بھی وہ جاننے والا ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ پاک جاننے والا ہے۔ تو وہ تو اللہ پاک ایسی ذات ہے، وہ تو ایسی جاننے والی ذات ہے، اور پھر اس کی بصارت بھی ایسی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے۔ تو اس کی بصارت جب آنکھوں میں آ جائے گی تو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب، تو یہ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو حدیث شریف ہے اس کے مطابق جب اللہ پاک کی قوتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ پاک کی قوتوں کا اظہار انسان کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی قوتوں کا مظہر انسان بن جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اس وقت میری جو بصارت ہے وہ آ جاتی ہے، تو جب اللہ کی بصارت آنکھوں میں آ جائے تو پھر ویسے ہی تو وہ نہیں فرما رہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں جب اللہ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں، پوری جو کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے اس ساری کو دیکھتا ہوں، اور اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کخردلۃ علی حکم اتصالی کہ میرے ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ پڑا ہوا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی دراصل بصارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت ان کے کانوں میں ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے میرا دوست، میرا ولی، اس میں قوت میرے ہاتھ کی آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ کی قوت اور اس کی رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے؟ جہاں تک یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کا دست وہاں تک وسعت رکھتا ہے، وہاں تک پھیل سکتا ہے، وہاں تک لمبا ہو سکتا ہے، اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے بندے کا ہاتھ اور اس کے بازو میں بن جاتا ہوں، تو جب اللہ رب العالمین کے بازو کی قوت بندے کے بازو میں آ جاتی ہے اور نظر میں اللہ پاک کی بصارت آ جاتی ہے، تو پھر وہی حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا اگر کوئی مرید مشرق میں بے پردہ ہو رہا ہو اور اس وقت میں خود مغرب میں کھڑا ہوں، کتنا بڑا فاصلہ ہے مشرق و مغرب کا، لیکن ہاتھ میں جب اللہ کی طاقت آ جائے گی تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں کھڑا ہے اور میں مغرب میں اس وقت کھڑا ہوں، وہ وہاں مشرق میں اگر کسی وجہ سے بے پردہ ہو رہا ہو تو میں یہاں مغرب سے ہاتھ بڑھا کے اس کو بے پردہ ہونے سے بچا لوں گا۔ یہ رسائیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی طاقت سے ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ قوت سے ہوتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ میں مواصلات آپ کو بتا رہا تھا حضرت مولانا خادم رضوی صاحب کی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولنے کے حوالے سے۔ وہ بھی پہلے نہیں بول سکتے تھے، پھر انہوں نے فرمایا کہ حضور آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، انہوں نے مہربانی فرمائی اور اس کے بعد میں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ مولانا خادم رضوی صاحب جو ہیں امیر المجاہدین تحریک لبیک والے،
کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا تھا. اور میں جب لاہور میں پڑھتا تھا تو یہ وہاں پر پڑھاتے تھے. میں تو بڑی کلاسوں میں پڑھ رہا تھا حدیث وغیرہ کی، اور یہ جو ابتدائی کلاسیں ہیں صرف اور نحو، جو گرامر کی کلاسیں ہوتی ہیں، یہ اس وقت وہ پڑھاتے تھے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ علوم اور فنون بہت سارے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزوں میں انسان کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے، کچھ علوم میں، کچھ فنون میں. یہ وہاں پر ایک علم ہے صرف، وہ بنیادی طور پر عربی گرامر کا علم ہے، گرامر کے حوالے سے کہ عربی کی عبارت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کہاں پر زبر آئے گی، کہاں پر زیر آئے گی، کہاں پر پیش آئے گی. یہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا نا. ابھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں زبر زیر لگے ہوئے ہیں. اگر زبر زیر نہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو قرآن دیا جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ علم پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے. یہ بنیادی طور پر یہ صرف اور نحو دو علوم ہیں جو گرامر کے ساتھ متعلق ہیں. اسی طرح حدیث کی جو کتابیں ہیں ہماری، بخاری شریف، مسلم شریف، اب ان پر اعراب نہیں لگے ہوئے، تو اب ہم تو وہ پڑھ لیں گے لیکن آپ نہیں پڑھ سکتے وہ، کیونکہ زبر زیر نہیں ہے، آپ کیسے پڑھیں گے ان کو؟ تو یہ صرف اور نحو دو علوم ہیں، یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کس حرف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کس حرف پر زبر آئے گی، کس پر زیر آئے گی. تو یہ وہاں پر اس صرف کا جو علم ہے اس کے استاد تھے، استاد خادم صاحب. میں وہاں پر حدیث شریف کا طالب علم تھا، یعنی وہ 7-8 سال بعد کی کلاس ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ صرف یہاں پر پڑھی تھی. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی سیف الرحمان صاحب قادری برکاتی، اللہ تعالیٰ ان کے اس جہان کے درجات بلند فرمائے. مجھے یہ صرف انہوں نے پڑھائی تھی، اور وہ خود اس میں بہت زیادہ ماہر تھے صرف میں. تو میرا کوئی تبھی شروع سے ذوق بھی ایسا تھا عربی کے حوالے سے. قبلہ حضرت صاحب بھی بہت زیادہ مجھ پر شفقت فرماتے تھے. میں جب لاہور میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جتنے خط ہوتے تھے، جو اس وقت یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو حضرت صاحب کو میں خط لکھا کرتا تھا وہاں سے، اور وہ سارے خط میں عربی میں لکھا کرتا تھا حضرت صاحب کو. اور حضرت صاحب کو تو اللہ پاک نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، خاص طور پر عربی فصاحت میں تو اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ کمال عطا فرمایا ہے. بلکہ میرے ایک استاد ہیں، علم کی اب بات چل پڑی ہے، تو میرے استاد ہیں ایک جامعہ ازہر کے مصر کے، حازم عبد الرحیم المحفوظ. ان کی ایک کتاب ہے، اس پر حضرت صاحب نے تقریض لکھی ہوئی ہے. تقریض یعنی مقدمہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے. وہ مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے، الازہر یونیورسٹی سے چھپی ہوئی کتاب ہے، عربی میں چھپی ہوئی کتاب ہے، ساری عربی ہے. اس کی تقریر حضرت صاحب نے لکھی ہے، اور عربی میں لکھی ہے، اور نہ صرف عربی میں لکھی ہے بلکہ عربی اشعار میں لکھی ہے وہ تقریر. اتنی فصاحت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے. اور میں وہ فصاحت کی بات ان کی کر رہا تھا، تو وہ جو میرے استاد ہیں حازم صاحب، وہ مجھے یہاں آتے رہتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو یہاں میرے پاس تشریف لاتے ہیں. اب بھی وہ مجھے فرماتے ہیں کہ ہم اہل عرب جو ہیں، عرب والے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیں اجمی کہتے ہیں عرب لوگ، کہ یہ گونگے ہیں، ان کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے. اس حد تک وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں عرب لوگ زبان کے حوالے سے. لیکن یہ اللہ پاک کا فضل ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اللہ پاک جو نعمت انسان کو عطا فرمائے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے اس لحاظ سے کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، بڑائی کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ اس نے یہ نعمت فرمائی ہے مجھ پر. تو وہ میرے استاد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جامعہ ازہر سے ہم نے یہ کتاب چھاپی ہے عربی والی، یہاں پر ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، بساتین الغفران نام ہے اس کا. وہ فرماتے ہیں میرے استاد کہ وہ عرب استاد جو جامعہ ازہر کے استاد ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچررز ہیں وہاں پر ازہر یونیورسٹی کے مصر میں، وہ سارے کے سارے عرب ہیں. اور عجم جو ہیں ان کو تو وہ گونگا سمجھتے ہیں. لیکن جب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تقریر ایک پاکستان میں موجود ایک اجمی کی لکھی ہوئی ہے، جو اشعار لکھے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ کلام کسی اجمی انسان نے لکھا ہے. نعرہ تکبیر، تو یہ فصاحت اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی ہے قبلہ حضرت صاحب کو. تو وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں وہاں سے عربی میں خط ان کو لکھا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے، وہ فصاحت اسی چیز کا نام ہے کہ وہ میری عربی بالکل ٹھیک ہوتی تھی. یہ خود مجھے فرمایا کرتے تھے
کہ تم نے جو عربی میں یہ جملہ لکھا ہے یہ بالکل صحیح ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن اسی جملے کی ترتیب اگر تم اس طرح کر دو تو یہ عام عربی کی بجائے فصیح عربی ہو جائے گی، یعنی فصاحت والی عربی ہو جائے گی۔ وہ بھی ٹھیک تھی، باقاعدہ یہ مجھے اوپر خط پوری لکیر کھینچ دیتے تھے کہ یہ جملہ جو ہے اس کو اگر اس کی ترتیب تم یہ بنا دو، الفاظ وہی ہوں گے لیکن ترتیب یہ کر دو آگے پیچھے کر کے تو یہ فصیح جملہ ہو جائے گا، فصاحت کے لحاظ سے کمال کا ہو جائے گا۔ تو وہ بہرحال میں صرف کی بات کر رہا تھا، تو وہ میرا تبھی جو بچپن سے ذوق تھا عربی کے حوالے سے بہت زیادہ تھا، اسی وجہ سے مجھے وہ صرف جو علم ہے اس کا بھی بہت زیادہ ذوق تھا۔ تو قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ذوق کے ساتھ، بہت شوق کے ساتھ بہت ہی مہربانی فرمائی تھی، بہت ہی عمدہ طریقے سے مجھے صرف پڑھائی تھی، اور میں اس صرف کے علم کا واقعی الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت ماہر تھا اس وقت بھی جب میں پڑھتا تھا، اور استاد خادم صاحب اسی علم کے وہاں پر استاد تھے، اس لیے اکثر ہماری اس حوالے سے بہت نوک جھونک ہوتی تھی۔ ان سے میں بہت زیادہ مشکل صیغے اس کے پوچھا کرتا تھا، صیغہ ہوتا ہے، میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں، مشکل چیزیں ہیں وہ، بہت مشکل صیغے میں ان سے عربی کے پوچھا کرتا تھا، اور یہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اس کو ان چیزوں کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ہماری نوک جھونک وہاں صرف کے حوالے سے ہوتی رہتی تھی۔ تو چونکہ میرا ذوق انہوں نے دیکھا تھا کہ مجھے صرف میں بہت زیادہ اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ مجھے اپنے بہت قریب رکھتے تھے، اور وہاں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور حضرت صاحب کا یہ نسبت کا کمال تھا کہ وہاں جب میں پڑھتا تھا وہاں تقریباً 800 لڑکے اس وقت پڑھ رہے تھے مدرسے میں، 800 لڑکے، ایک یونیورسٹی کی تعداد ہے، 800 لڑکے وہاں پر پڑھتے تھے، سب کے ساتھ زمین پر سوتے تھے، ایک کمرے میں 10 12 لڑکے ہوتے تھے۔ واحد طالب علم میں تھا کہ جس کو قبلہ مفتی صاحب نے الگ کمرہ دیا ہوا تھا، پورے کمرے میں صرف میں اکیلا تھا، اور واحد میرا کمرہ تھا جہاں 2 چارپائیاں موجود تھی، اور واحد میرا کمرہ تھا جہاں اٹیچ باتھ وہاں پر موجود تھا۔ یہ ساری قبلہ حضرت صاحب کی نسبت کی وجہ سے وہ فرماتے تھے، ان کے ساتھ بہت تعلق تھا ان کا۔ تو چونکہ یہ سہولیات مجھے وہاں پر میسر تھی، تو استاد خادم صاحب اکثر جو ہے وہ جب چھٹی ہوتی تھی، ان کی کلاس ختم ہوتی تھی، تو وہ میرے کمرے میں آ جاتے تھے۔ اس طرح ہمارا ٹائم ایک کمرے میں بہت زیادہ گزرا۔ پھر جب کمرے میں ٹائم بہت زیادہ گزرا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ظاہر وقت جو ساتھ گزرنا ہے، پھر ہم باہر نکلتے تھے، کھانے اکٹھے کھاتے تھے۔ تو یہ میں اس زمانے کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تقریباً 95 اسی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آج سے 30 سال پہلے آپ سمجھ لیں، 30 سال پہلے کی بات۔ اس وقت وہ ماشاءاللہ صحت مند بھی تھے، تندرست تھے۔ یہ تو بعد میں ان کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ معذور ہو گئے ٹانگوں کی وجہ سے، لیکن اس وقت تو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ تو وہ میں جو مماثلات آپ کو بتا رہا تھا اصل میں وہ یہ تھی کہ یہ مولانا خادم رضوی صاحب یہ بالکل نہیں بولا کرتے تھے۔ میں کوئی 10 باتیں ان کے ساتھ کرتا تھا تو شاید ایک کا یہ جواب دیتے تھے، اور ہر وقت یہ جو پرنا ہے نا اس طرح وہ ان کے پاس براؤن کلر کا ہوتا تھا، تو بس ہر وقت ایسے منہ لپیٹ کے رکھتے تھے اپنا، ہر وقت ایسے ہی ہوتے تھے یہ۔ تو بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ وہ مماثلات والی بات آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے علم تو بہت عطا فرمایا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا، بالکل یہی مولانا خادم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ پاک نے مجھے علم تو بہت زیادہ عطا فرما دیا، پڑھا رہا ہوں میں علم، بڑے بڑے میرے شاگرد ہیں، لیکن میں بول نہیں سکتا، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھ میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں ملک شام گیا، اور گیا کیوں تھا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک نے فتوحات ان کی وجہ سے اسلام کو نصیب فرمائی تھیں، اہل اسلام کو نصیب فرمائی تھیں۔ حضرت خالد ابن ولید ان کا مزار شام پر ہے، شام میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ان کی مزار پر حاضری کے لیے گیا، اور جب میں ان کی مزار پر حاضر ہوا تو دیکھیے نا، میں اللہ کے قرب کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ چاہے تو دنیا میں موجود اس کے ولی ہوں، ان کی وجہ سے بھی کرم فرما دیتا ہے، اور اگر وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر بھی اللہ پاک ان کی وجہ سے کرم فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل نہیں بول سکتا تھا، اور میں تو خود یہ مشاہدہ میں نے کیا ہوا تھا، واقعی وہ نہیں بولتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں مزار پر حاضر ہوا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، تو میں نے وہاں اللہ سے یہ دعا مانگی کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے اس بندے کی تلوار سے اسلام کے لیے کام لیا ہے،
باری تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں میری زبان سے تو اسی طرح اسلام کے لیے کام لے. اور پھر وہ نہ بولنے والا آدمی جب بولا تو پھر میرے خیال میں دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے در و دیوار کو یہ نہ پتہ چلا ہو کہ ہاں کملی والے کا غلام بول رہا ہے. تو یہ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے انعامات اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں. کچھ ظاہر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ خفیہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ پاک سب کو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے. خاص طور پر جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا کیا ہے اور سچائی کیا ہے. ہم میں سے کس کو معلوم نہیں ہے کہ سچائی کیا ہے؟ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے نا. کون بچ رہا ہے ہم میں سے؟ قرآن کی آیت پر کون عمل کر رہا ہے؟ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، کئی دفعہ جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.